اللہ پاک کا کروڑا احسان ہے، اس نے ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی، اور یقیناً یہ ہمارے رب نے چاہا تو ہم رب کے گھر میں آئے، کیونکہ یہ رب کا گھر ہے۔ تو گھر میں گھر والے کی مرضی کے بغیر کوئی داخل نہیں ہو سکتا، تو رب نے چاہا تو ہم رب کے گھر میں آ گئے، اور ہم نے اپنے پیارے رب کا ذکر کیا، اس کے محبوب کی نعت خوانی ہوئی، اور یہ عمل یقیناً اللہ پاک کو نہایت ہی پسند ہے، اور ذکر جس ہستی کا کیا جائے تو بغیر محبت کے نہیں ہوتی، ذکر بغیر اخلاص کے، بغیر محبت کے تو نہیں ہوتا۔ تو یہاں آ کر رب کا ذکر کرنا، مل بیٹھنا، یہ بڑی سعادت کی بات ہے، اور ہم یہاں پہ آتے ہیں اپنی پیاس بجھانے کے لیے، اپنی اندر کی جو ایک کھسک ہے، جو ایک تڑپ ہے، اس کو سکون کی طرف لے جانے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے، اس پیاس کو مٹانے کے لیے یہاں پہ ہم آتے ہیں، اور ہم اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اپنے احوال کی اصلاح چاہتے ہیں، ہم اپنے رب سے بخشش چاہتے ہیں، اللہ پاک ہمیں بخش دے، ہم اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہیں، اللہ پاک ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور اس عمل کی وجہ سے اللہ پاک ہماری خطائیں معاف کرے، اور ہماری عاقبت نیک ہو جائے، اور ہماری خاتمہ جو ہے وہ بالایمان ہو جائے۔ میرے دوستو، یہ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ کوئی چیز بنائے تو نہیں بنتی، کوئی بنانے والا ہوتا ہے پھر ہی کوئی چیز وجود میں آتی ہے، اور ہر چیز کا نہ کوئی کاریگر ہوتا ہے، اور جس فن میں وہ ماہر ہوتا ہے ظاہر ہے اس پہ وہ کام کرتا ہے، وہ سیکھتا ہے، اور پھر ماہر بنتا ہے، پہلے شاگرد بنتا ہے، پھر استاد بنتا ہے، اور پھر آگے نکل جائے تو استادوں کا استاد بن جاتا ہے۔ تو یہی نظام یہاں پہ بھی ہے کہ ہم آتے ہیں، ہم تبدیلی چاہتے ہیں، اپنے اندر کی تبدیلی چاہتے ہیں۔ ویسے تو یہاں آنے کا میں پہلے بھی ذکر کرتا رہتا ہوں کہ ایک مرید تو ہوتا ہے جو بائی چانس مرید ہو جاتا ہے، آیا، اس کا دل آ گیا، اس نے بیعت کر لی، اور ایک مرید وہ ہوتا ہے کہ جو آتا ہے دل میں اپنے مسائل کی وجہ سے، اپنی رکاوٹوں، پریشانیوں کا حال یہ سمجھتے ہوئے کہ میں بیعت کروں گا یا نسبت قائم کروں گا تو میری جو یہ پریشانیاں ہیں زندگی میں، اس میں مجھے بہتری آئے گی اور میں ان سے چھٹکارا ملے گا، تو وہ اس لیے آ کر بیعت ہوتا ہے۔ یہ بیعت بھی ناقص ہے، اور جو پہلا بائی چانس ہوتا ہے وقتی طور پہ ابھار آیا، جوش آیا، بیعت ہو گیا، وہ بیعت بھی زیادہ دیر نہیں چلتی۔ دوسری بیعت بھی زیادہ دیر نہیں چلتی کہ اگر اس کے احوال ٹھیک ہو گئے، معاملات ٹھیک ہو گئے تو اس نے چھوڑ جانا ہے، اگر نہ ٹھیک ہوئی ہے تو پھر بھی اس نے چھوڑ جانا ہے کہ بھائی اتنے تو میں نے کچھ بھی نہیں لبے تھے، یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو سمجھا تھا کہ بڑی گدی ہے، بڑا پیر ہے، لیکن یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، میرے تو معاملات ویسے کہ ویسے، اس نے چھوڑ جانا ہے۔ ایک مرید ہوتا ہے جو
جو تلاش میں ہے، جو طالب مولا ہے، جو پیاسا ہے، جس کو تلاش ہے، جس کو کھوج ہے، جس کو فکر لاحق ہے، جو سوچتا ہے، جو غور کرتا ہے، تدبر کرتا ہے معاملات پہ، خیالات، دنیا پہ دیکھتا ہے، یہ چاند ستاروں کو دیکھتا ہے، یہ موسموں کو دیکھتا ہے، یہ سارے جو کچھ واقعات اس کے سامنے ہوتے ہیں، ہر ایک پہ غور کرتا ہے. تو جب اس کی اصل میں اس کے پیچھے وہ سوچ ہوتی ہے کہ وہ اسے تلاش ہے، اپنی اسے تلاش ہے کہ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں نے کیا کرنا ہے. اور پھر ظاہر ہے وہی کھوج، وہی پیاس، وہی تلاش، وہ اس کو اس طرف لے آتی ہے، مالک حقیقی کی طرف لے آتی ہے، اور اپنے خالق اور مالک کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اور اس کی چاہت، اس کی طلب پیدا ہوتی ہے، اس کی محبت پیدا ہوتی ہے. تو پھر جب اس کی روح کو سکون ملتا ہے کسی اللہ والے کی محفل میں، کسی مرشد خانے میں جاتا ہے، کسی پیر کی صحبت پہ جاتا ہے، اسے جب سکون ملتا ہے تو وہ وہاں پہ ٹک جاتا ہے. اس کی روح کو وہ چیز، وہ خوراک وہاں سے دستیاب ہوتی ہے، تو پھر وہ سمجھ کر بیت ہو جاتا ہے. یہ اصل بیت ہے. جو اپنے رب کا طالب ہے، جسے اپنی فکر ہے، اپنی عاقبت کی فکر ہے، اور وہی کہ جب اسے روحانی پیاس ہے اس میں، تو اپنی پیاس جب اس کی بجھتی ہے کسی کامل ہستی کی صحبت میں آتا ہے، اور پھر یہ سفر اس کا شروع ہو جاتا ہے. اب بناتا مرشد ہے، یعنی اس کی تربیت مرشد کرتا ہے، اس کی سوچ اور فکر کو متاثر مرشد کی توجہ کرتی ہے، مرشد کی صحبت کرتی ہے. اور صحبت میں اگر وہ جس کثرت اور تواتر کے ساتھ آتا رہے گا، وہ اتنی ہی ترقی کرے گا روحانی طور پہ، اتنی ہی اس کی باطنی میل کچیل دور ہوگی، اور اس میں بالیدگی آئے گی، اور اس میں ایک صفائی کا عمل شروع ہو جائے گا، اس کا برتن جو ہے وہ صاف ہونا شروع ہو جائے گا. تو یوں ایک رشتہ وہ جب قائم کر لیتا ہے بیت والا اپنے مرشد کے ساتھ، تو پھر وہ روحانی اولاد ہو جاتا ہے، پھر وہ روحانی بیٹا ہو جاتا ہے. پھر مرشد پہ لازم ہے کہ اس کی تربیت کرے. یہ دونوں ہاتھوں سے تالی بجتی ہے کہ اگر طالب مولا ہو، سچا طالب ہو، اور مرشد کامل ہو، تو پھر بات بن جاتی ہے. تو اگر کوئی ناقص طلب ہو تو پھر جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ وہ جلدی مکا ہو جاتا ہے. اور جب سچا مرید جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے اپنے رویے سے، اپنی طلب سے، جو اس کو طلب ہے اس کو، اور جو اس کے رویے بولتے ہیں، جو اس کی حرکات و سکنات ہیں، وہ ڈھکی چھپی نہیں رہ سکتی. اور مرید ہونے کے بعد کیونکہ روحانی ایک رشتہ قائم ہو جاتا ہے، تو وہ مرشد کی نگاہ میں رہتا ہے. جتنا وہ رابطے میں تیز ہوگا، جتنی وہ مرشد سے عقیدت اور محبت رکھے گا، اس کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ مرشد بھی سمجھ جاتا ہے، اور ساری گیم جو ہے وہ خاموشی سے چلتی ہے. اس میں کوئی شور مچانے کی بات نہیں ہوتی، کوئی دھوم دھام کی بات نہیں ہوتی. یہ سارا عمل جو ہے خاموشی سے ہوتا ہے، اور آپس میں ایک رشتہ جو تو استوار ہو چکا ہے، اس میں ترقی ہوتی رہتی ہے. شاگرد سیکھ رہا ہے،
مرید کی طلب پوری ہو رہی ہے اور شیخ طریقت پیر طریقت جو ہے وہ اس کو مکمل طور پہ اس کی تربیت کر رہا ہے۔ استعداد جو ہے وہ مرید کی ہے، اور جتنی اس سے بھی استعداد زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ وہ فیض پائے گا، اتنی زیادہ محبت اس کو ملے گی، اتنی زیادہ اس کو اس پہ عنایات ہوں گی، اس پہ اتنے زیادہ اس کو انوارات اس پہ آئیں گے۔ تو اگر وہ اس کا ظرف صاف ہے اور طلب سچی ہے تو پھر یہ کوئی سالوں کی بات نہیں ہوتی، مہینوں کی بھی بات نہیں ہوتی، وہ جلدی اپنے مقصود پہ پہنچ جاتا ہے، کیونکہ اس کے معاملات پہلے سے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اس کی ذہن پہلے سے اس کا ذہن بنا ہوا ہوتا ہے، وہ تلاش میں ہوتا ہے، اور جب یہ معاملہ شروع ہوتا ہے تو پھر دیر نہیں لگتی۔ تو اس لیے جب استعداد بھی ہو اور مرشد بھی مائل بکرم ہو تو بات بن جاتی ہے۔